کا بھی بارہا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ تعویذ استعمال نہ کرو، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا وغیرہ۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے اصل میں یہ دیکھنا ہوگا، اور جس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں وہ پس منظر بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسا ماحول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیا اس وقت اس طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے یا قرآن کے صحابہ کرام تعویذات بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے دینا شروع ہو گئے تھے، جس کی بنا پر نبی کریم نے دیکھ کے فرمایا کہ یہ تعویذات تو شرک ہیں، ان کو ختم کرو؟ کیا ایسا تھا؟ اگر تھا تو ثابت فرمائیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر بالکل عمل نہیں کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ تعویذات ہیں جو پہلے سے زمانہ جاہلیت میں چلتے چلے آ رہے تھے، اور وہ یقینی سی بات ہے کہ زمانہ جاہلیت کے تعویذات کلام الہی پر تو مشتمل نہیں ہوں گے، پاکیزہ کلمات پر، اسماء الہیہ پر مشتمل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کفریہ اور شرکیہ کلمات پر مشتمل تعویذات تھے جو وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ جب مذہب اسلام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذات سے منع فرمایا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ عادت مبارکہ آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم ممانعت نازل فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق جو جائز چیزیں تھیں انہیں بھی اس لیے منع فرما دیا کہ اس حرام کو اگر ہم حرام کہہ کر روکیں لیکن اس سے متعلقہ چیزوں کے استعمال کی اجازت دے دیں تو آہستہ آہستہ لوگ اسی حرام میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو جن مخصوص برتنوں میں شراب پی جاتی تھی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کا استعمال بھی ممنوع قرار دے دیا۔ حکمت وہی تھی کہ اگر شراب منع ہے اور لوگ برتن استعمال کریں پانی وغیرہ پینے کے لیے، لیکن پھر وہ یاد آ سکتی تھی شراب کی اور دل پھر مائل ہوتا تو خدا نخواستہ کوئی گناہ میں مبتلا ہو سکتا تھا، اس لیے شروع میں شرک و تعویذات کو سختی سے منع کیا گیا کہ تاکہ وہ جو پرانی عادت جاری ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ ہم بچوں کے گلوں میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، یہ روایات موجود ہیں۔ تو اب تعویذات کا جو پاکیزہ کلمات پر مشتمل ہیں ان تعویذات کے استعمال کو شرک نہیں کہہ سکتے، نہ وہ ممنوع ہے نہ بدعت ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے چلیں بریک لے لیتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔